الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کے اس سلسلے کو تام اور مکمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔ جس دل کے اندر محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، بنیاد مضبوط ہوگی، تو اس پر جو عمارت بنائی جائے گی وہ بھی مستحکم اور مضبوط ہوگی۔ اور یہ محبت رسول صرف ہمارے ایمان کی بنیاد ہی نہیں، بلکہ اس محبت رسول کی بدولت قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر ایسے موقع پر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ اور وہ کس کو نصیب ہوگا؟ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی ما تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قال ماذا اعددت لها، آپ نے فرمایا آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ قال ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اللہ کے نبی میں نے قیامت کی تیاری کے سلسلے میں کچھ زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی، اور نہ ہی زیادہ نفلی روزے رکھے ہیں، اور نہ ہی زیادہ صدقات کیے ہیں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بس، پھر بات بن گئی، انت مع من احببتا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔
تو محبت رسول کی بدولت ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ اور انسان کی ایمان کی مٹھاس کا تعلق بھی محبت رسول کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر تین صفات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کر لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے دنیا کی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ تو محبت رسول کی بدولت ہمیں ایمان کی چاشنی اور شیر نصیب ہوگی۔ پھر ایمان کے اندر جب چاشنی آتی ہے، حلاوت آتی ہے، تو بندے کو عبادات کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، ورنہ پھر انسان کی عبادات خالی ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، تو وہ عبادات اس لذت والی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے شایان نشاں ہو۔ جب محبت رسول کی بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اور ان اسباب میں سے ایک سبب کمال ہے۔ انسان کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے، اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض لوگ بڑے اچھے خطیب ہوتے ہیں، جو لوگ خطابت کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بہت اچھے لوگ ادیب اور مصنف ہوتے ہیں، تحریر بہت اچھی لکھتے ہیں، لوگ ان کی تحریر پڑھتے ہیں تو ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کھلاڑی بہت اچھے ہوتے ہیں، جو میدان کے شوقین ہوتے ہیں وہ ان کے پرستار بن جاتے ہیں، تو لوگوں سے کمال کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی با کمال لوگ گزرے ہیں، جب ہم ان لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ایک طرف تو ہمیں خاصی خامی نظر آئے گی اور دوسری طرف ہمیں کمال نظر آئے گا، یعنی ایک طرف کمال ہے اور دوسری طرف خامی ہی خامی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ مسند درس پر بیٹھتے ہیں تو اپنی علمیت کا لوہا منوا لیتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب کسی کے سامنے خطاب کرتے ہیں تو وہ ناکام خطیب ثابت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ادیب بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگ ان کی تحریر پڑھتے ہیں تو دم بخود رہ جاتے ہیں، لیکن وہی آدمی، وہی ادیب چار بندوں کے سامنے اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بعض بہت اچھے جرنیل ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، اور جب وہ ملکوں کا رخ کر لیتے ہیں تو ملکوں کے ملک فتح کر لیتے ہیں، لیکن وہی جرنیل جب ایوان اقتدار میں آتے ہیں تو ناکام حکمران ثابت ہوتے ہیں۔ ایک پہلو سے کمال ہی کمال اور دوسری طرف خامی ہی خامی۔ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے، وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس پہلو سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، خوردبین فٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کے گھر کی زندگی کو دیکھیں، باہر کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو خامی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ تو اگر کوئی کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو میرے محبوب زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے۔ آپ اندازہ کریں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، ہم کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو دلیل پیش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاند کو اشارہ کرتے تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، لیکن یہ معجزہ بہت بعد میں ظاہر ہوا ہے، اور اگر آپ کسی درخت کو حکم کرتے وہ بھی چلتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جاتا، یہ معجزہ بھی بہت بعد میں نمودار ہوا ہے، اور اگر آپ کسی پتھر کو حکم کرتے تو وہ آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیتا، یہ معجزہ بھی بہت بعد میں ظاہر ہوا ہے۔ آپ نے اپنی نبوت کی دلیل کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے کتنی زندگی گزاری ہے، تم نے میری زندگی کے اندر کوئی خامی دیکھی ہے؟ اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی کسی نبی کی ہی ہو سکتی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر کمال ہی کمال، جو ایک انسان کے اندر کمال ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر ودیت رکھ دیے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے میں مبعوث فرمایا، وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، پستیوں میں گرا ہوا، انتہا گہرائیوں میں، تاریکیوں میں گرا ہوا وہ معاشرہ تھا، اور ان کے اندر بربریت اور ظلم حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ آپ اندازہ کریں، ظالم سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ سفاکیت اور بربریت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ جب ان کا جی چاہتا گوشت کھانے کو تو زندہ جانور کی ران پر وار کرتے تلوار کا، ادھر ٹانگ کاٹ کے آگ پر بھون کر کھا رہے ہوتے تھے، اور جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا۔ بارش مانگنے کا عجیب طریقہ تھا۔ بارش مانگنی ہوتی تو جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھ دیتے اور اس کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے تھے۔ جانور تڑپ رہا ہوتا تھا، یہ تالیاں پیٹ رہے ہوتے تھے۔ یہ بارش مانگنے کا عجیب طریقہ تھا۔ شراب کے ایسے رسیا، ایسے شوقین تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پہلا قطرہ اس کے حلق میں شراب کا ٹپکاتے تھے۔ بنو خزاع قبیلے کا ایک سردار تھا، وہ بیت اللہ کا متولی تھا۔ اس کو شراب کی ضرورت پیش آئی تو وہ مکہ کی گلیوں میں نکلا۔ اس کو قریش کے ایک سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا ملا۔ اس نے کہا کہ یہ مٹکا مجھے بیچ دو۔ اس قریش کے سردار نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو اس شرط پر مٹکا بیچوں گا کہ آپ بیت اللہ کی تولیت مجھے دے دیں۔ اس بندے نے ایک مٹکا شراب کے بدلے میں بیت اللہ کی تولیت دے دی، یعنی بیت اللہ کو اس نے شراب کے مٹکے کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ ایسا معاشرہ تھا۔ وہاں ایک اوقاز کا بازار لگتا تھا، موسمی میلہ، لوگ دور دور سے خرید و فروخت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان اپنی ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کوئی ہے جو اس کو مروڑ سکے۔ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ اس کو مروڑ تو نہ سکا۔ اس نے تلوار نکالی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ادھر سے اس کے قبیلے والے آ گئے، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ ادھر سے اس کے قبیلے والے آ گئے، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ یہ لڑائیاں اور جنگیں 120 سال تک جاری رہیں۔ بلا مبالغہ اس کے اندر سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا کہ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑنا ہے، ان کی صفائی کرنی ہے، ان کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی پھر ایسا انقلاب لائے، اتنے کم وقت کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا آج بھی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اتنی کم مدت، صرف 10 سال کی کم مدت۔ آپ کہتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ تو 23 سال تک تھا۔ 23 سال میں 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے۔ مشرکین مکہ نے آپ کو کھل کر کام نہیں کرنے دیا۔ اس میں سے بھی 3 سال ایسے تھے کہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور اور قید کر دیا گیا تھا۔ 3 سال تک گندم کا ایک دانہ بھی آپ کے خاندان تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اور پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما جائیں۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں پھر آپ کو 10 سال تک کھل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ پھر آپ نے کام کرنے کا حق ادا کر دیا، ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ پھر جو آپ کے ہم نوا تھے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ آپ کے ہم نوا بنے۔ پھر وہ خالی نعرے لگانے والے نہیں تھے، وہ صرف مفاد پرست کارکن نہیں تھے، وہ آپ پر اپنی جان نثار کر دینے والے آپ کے صحابہ کرام تھے۔ آپ ناز سے فرمایا کرتے تھے، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔